إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ہمیشہ سے اچھا نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل حیثیت تو اللہ کے رسول ہونے کی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک فرما روا بھی تھے، حکمران بھی تھے، راہبر بھی تھے، قائد بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، مدبر بھی تھے، منتظم بھی تھے، اور یہ تمام خوبیاں آپ کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی۔ آپ کیسے حکمران تھے، آپ کی سیرت کا یہ پہلو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب بھی کوئی فیصلہ کیا اللہ کے قانون کے مطابق، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے فرمائے، اور یہ حکمرانوں کے لیے یہ راستہ دکھا دیا، انہیں بتا دیا
کہ فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق ہونا ہے اور یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے قانون نہیں بنانے، آئین سازی نہیں کرنی۔ دوسری اہم ترین بات آپ کی سیرت سے پتہ چلتی ہے، آپ نے جب بھی فیصلہ فرمایا عدل کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ اور یہ مشہور بات آپ پچھلے جمعے میں بھی سن چکے ہیں اور کئی بار آپ یہ سن چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دے۔ ہمارے حکمرانوں کو، عدلیہ کو، قاضیوں کو، ججوں کو اس کو سامنے رکھنا چاہیے اور فیصلہ قانون کے مطابق، اور قانون کیا ہے؟ اللہ کا بھیجا ہوا قانون، اس کے مطابق فیصلہ کرنا۔ یہ نہیں دیکھنا کہ میرے سامنے کون ہے۔ ہمارے یہاں جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے لیے اتوار کو بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں، آئین کے تحفظ کے لیے رات 12 بجے بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں، مگر جو اصل قرآن کا جو آئین ہے، جو اللہ کا آئین ہے بھیجا ہوا، جو رسول اللہ کا آئین ہے، اس کے مطابق جو کوئی مرضی اس کے ساتھ کھلواڑ کرتا رہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ اس کے لیے کبھی نہیں عدالتیں کھلیں گی۔ یا ایک غریب کے لیے کبھی اتوار کو عدالت کھلے گی؟ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کئی سال سے ان کے عدالتوں کے اندر کیس پینڈنگ پڑے ہیں، اپیلیں کی ہوئی ہیں۔ ہمارے ادھر ساتھی ہیں، دوست ہیں، جمعہ ادھر پڑھتے ہیں، پنجاب یونیورسٹی کے اندر میرٹ پر تھے وہ، لیکن پنجاب یونیورسٹی میں ان کو رکھنے کی بجائے کسی اور کو جو جس کی سفارشیں تھی اس کو رکھ لیا، انہوں نے کیس کیا ہوا ہے۔ 3 سال ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، لیکن اس کی اپیل کا وقت ہی نہیں آ رہا، سنوائی نہیں ہو رہی۔ 3 سال ہو گئے ہیں۔ یونیورسٹی والے یا اور دیگر جو اس کے پیچھے ہیں وہ کیس نہیں لگنے دے رہے۔ یہ ہے ہماری عدلیہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ دعا کریں ہمارا وہ جو بچہ ہے، ساتھی ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے آپ غریبوں کی خصوصی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ آپ وہ واحد حکمران ہیں جو مالی طور پر مستحکم نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واحد حکمران تھے جو مالی طور پر خود بھی مستحکم نہیں تھے۔ آپ غریب تھے اور غریبوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے اور غربت کو آپ اپنے لیے پسند فرماتے تھے۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، آپ کے ساتھ اور بھی صحابہ تھے، وادی حنین سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ کچھ بدو لوگ آپ سے لپٹ گئے، بالآخر آپ کو مجبوراً ایک ببول کے درخت کے پاس جانا پڑا۔ آپ کی چادر مبارک ببول کے درخت کے کانٹوں میں الجھ گئی اور لوگوں نے آپ کی چادر اپنے پاس رکھ لی، کہنے لگے جب تک آپ ہمیں کچھ عنایت نہیں کریں گے ہم آپ کو چادر واپس نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری چادر مجھے دے دو، میرے پاس یہ جو ببول کا درخت ہے اس کے جتنے بھی کانٹے ہیں، اگر ان کانٹوں کے برابر میرے پاس اونٹ اور بکریاں ہوتی میں تم میں تقسیم کر دوں۔ پھر آپ نے فرمایا ثم لا تجدنی بخیلا ولا کذوبا ولا جبانا، اور تم مجھے بخیل نہیں پاؤ گے، نہ جھوٹا پاؤ گے نہ بزدل پاؤ گے۔ اس وقت میرے پاس نہیں، جب آپ کے پاس آیا مال، ایک شخص آیا کہنے لگا اے اللہ کے نبی اگر آپ مجھے 2 پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ ہے یہ پوری بکریوں کی دے دیں تو میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں آتی ہیں وہ ساری کی ساری اسے عنایت فرما، اور اس نے جا کر کہا اپنی قوم سے جا کر کہتا ہے اور اسلام قبول کر لو، محمد اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں، انہیں اپنے فقر و فاقہ کا ڈر ہی نہیں۔
اتنا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمران تھے، آپ سے زیادہ کوئی مصروف شخص نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت دیکھیں، پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب صحابہ ان کے پاس جایا کرتے تھے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے، اور اگر کوئی غریب صحابی فوت ہو جاتا، اس کے ذمے کوئی قرض ہوتا تو اللہ کے نبی وہ قرض اپنے ذمے لے لیا کرتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی میت لائی جاتی، آپ فرماتے اس نے کوئی وراثت چھوڑی ہے، اس کے ذمے کوئی قرض ہے، کیا اس نے جو وراثت چھوڑی ہے اس کا جو ہے وہ قرض اس سے ادا ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو ٹھیک، اگر اس نے وراثت نہیں چھوڑی، اس کے ذمے قرض ہے، تو میں محمد اس کے قرض کا ذمہ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں مسلمانوں کا خود ان کی ذات سے بھی زیادہ مستحق ہوں۔ فمن توفی من المؤمنین فترک دینا فعلی قضاؤہ، اس لیے جو بھی مسلمان وفات پا جائے، وہ مقروض رہا ہو، تو اس کا قرض ادا کرنا میرے ذمے ہے۔ ومن ترک مالا فلورثتہ، اور جو مسلمان چھوڑ جائے وہ جو مسلمان فوت ہوا ہے جو مال چھوڑ جائے، وہ مال اس کے ورثاء کا ہے، قرض میں ادا کروں۔ یہ ہے حکمران۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کاش ہمارے حکمرانوں نے پڑھی ہوتی اور پڑھ کر اس پر عمل پیرا ہوتے، تو آج غریبوں کا، جس طرح آج کوئی پاکستان کے اندر کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، بجلی کے بل ادا کرنے کے بڑے بڑے لوگ قابل نہیں رہے۔ آج سبزی لینے جائیں، کل ریٹ کچھ اور ہوگا، آج کچھ ریٹ کچھ اور ہوگا، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ کی، غریبوں کی مدد اس طرح کرتے تھے کہ کسی کی عزت نفس بھی مجروح ہونے نہیں دیتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف مسلم میں بھی روایت موجود، ان کے والد محترم جنگ احد میں شہید ہو گئے، اور انہوں نے بہت سارا قرض چھوڑا۔ جب وہ فوت ہوئے تو مقروض تھے، اور اپنے پیچھے بیٹیاں بھی چھوڑی کافی زیادہ، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ کا قرض بھی ادا کیا اور اپنی بہنوں کی کفالت بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ نوجوان یہ اپنی بہنوں کی کفالت بھی کر رہا ہے، اس نے باپ کا جو قرض تھا وہ بھی ادا کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کرتے ہیں، کیسے؟ وہ فرماتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں جابر بن عبداللہ، میں مکہ سے مدینہ آ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے اور بھی صحابہ تھے، میرا اونٹ تھک چکا تھا، میں سب سے پیچھے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، کہنے لگے کیا بات ہے، پیچھے کیوں ہو؟ میں نے کہا اللہ کے نبی میرا اونٹ تھک چکا ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے اس کے دعا کی اور آپ نے ان کے اونٹ کو ایسا ہلکا سا مارا، ہلکا سا، اب اونٹ اتنا تیز ہوا کہ وہ سب سے آگے نکل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ، اور پھر کہتے ہیں یہ اونٹ مجھے بیچ دو۔ کہنے لگا جی آپ کے لیے ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے بیچ دو۔ وہ پھر کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کے لیے تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے بیچ دو۔ تیسری مرتبہ فرمایا تو پھر انہوں نے کہا، ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے فلاں بندے کے اتنے اتنے درہم دینے ہیں، آپ اس کو وہ اتنے درہم دے دیجیے گا اور اونٹ آپ لے لیجیے گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ چاندی فلاں اتنے اوقیہ چاندی جو ہے اس کی قیمت مقرر ہوئی، اور وہ کہنے لگے اللہ کے نبی میں یہ مدینہ جا کر آپ کو اونٹ دے دوں گا اور آپ سے قیمت وصول کر لوں گا۔ جب آپ مدینہ پہنچے، آپ سب سے پہلے مسجد نبوی میں گئے،
آپ کی یہ عادت تھی سفر سے آ کر سب سے پہلے مسجد نبوی میں جاتے، 2 رکعت نماز ادا کی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ لے کر آ گئے، آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ اتنی اتنی اوقیہ چاندی جو ہے ان کو دے دو۔ چاندی دے دی گئی، اونٹ لے لیا گیا۔ اب وہ واپس جا رہے ہیں، رقم لے کر واپس جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بلاؤ جابر کو بلاؤ۔ وہ کہتے ہیں مجھے آواز پڑی رسول اللہ تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں دل میں ڈر گیا کہیں سودا منسوخ ہی نہ کر، کہیں سودا منسوخ ہی نہ کرتے اللہ کے نبی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جابر قریب آئے فرمایا لک الثمن ولک الجمل، اور قیمت بھی تمہاری، اونٹ بھی تمہارا۔ دوسری روایت میں آتا ہے خذ جملک ودراہمک فہو لک، اپنا اونٹ بھی لے لو اور درہم بھی لے لو، دونوں چیزیں تمہاری ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے اونٹ بھی اس سے لیا اس کی قیمت مقرر کر کے، اور جب وہ واپس جانے لگے قیمت بھی دے دی اور اونٹ بطور تحفہ کی عنایت کر۔ یہ ہے اپنے غریب مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کا طریقہ۔ ہم 10 روپے دیں 50 روپے دیں، جب تک تصویر نہ بنے اور پھر سوشل میڈیا پر اس کو ہم وائرل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پتہ چلے فلاں بندے نے اتنے راشن کے پیکٹ دیے ہیں۔ اللہ کے نبی چپ کر کے غرباء کی مدد کرتے تھے، ان کی کفالت کرتے تھے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حاکم اور عوام کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی عام مسلمان حکمران کو ملنا چاہے آسانی کے ساتھ وہ مل سکے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں تو ایک وزیر سے ملنا مشکل ہے، حکمران تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ بن مرہ حدیث کے راوی ہیں، ما من امام یغلق بابہ دون ذوی الحاجۃ والخلۃ والمسکنۃ، جو بھی امام حکمران ضرورت مندوں غریبوں کے لیے دروازے بند رکھتا ہے، حاجت مندوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، مسکینوں کے لیے دروازے بند رکھتا ہے، الا اغلق اللہ ابواب السماء دون الخلتہ وحاجتہ ومسکنتہ، اللہ اس کے لیے آسمانوں کے دروازے بند کر دے۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حکمران تھے، ان کے سامنے جب یہ حدیث آئی فجعل معاویہ رجلا علی حوائج الناس، اسی وجہ سے یہ حدیث سن کر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وزیر مقرر کر دیا جس کی صرف یہ ذمہ داری تھی کہ اس نے لوگوں کی ضروریات اور حاجات کو پورا کرنا، صرف یہ ذمہ داری۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکمران ہیں، آپ نے دروازے پر کوئی پہرے دار نہیں بٹھا رکھا، جو بھی جس وقت آپ سے ملاقات کرنا چاہتا وہ آپ سے ملاقات کر سکتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن قبرستان سے گزرے، ایک عورت ایک قبر پر بیٹھی رو رہی تھی، آپ نے کہا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ وہ عورت کہنے لگی جو مصیبت مجھے آئی ہے نا، اگر تمہیں آئی ہوتی تو تم بھی اسی طرح روتے۔ اور اس نے نہیں دیکھا کہ کہنے والا کون ہے، کوئی آدمی سن رہا تھا، اس نے اسے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تمہیں اچھا نہیں کیا، تم نے گستاخی کر دی۔ تو وہ عورت جو ہے وہ ڈر کر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کے گھر چلی جاتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، فلم تجد عندہ بوابین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر نہ کوئی چوکی دار تھا نہ کوئی دربان تھا، وہ سیدھی گھر میں تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حکمران تھے، مدینہ اور اسلام کی سرحدیں پورے عرب میں پھیلتی جا رہی ہیں۔ وہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کوئی دربان کوئی چوکیدار نہیں تھا، وہ اندر چلی جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے اللہ کے نبی میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب میں صبر کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر جو ہوتا ہے وہ صدمے کے ابتدائی وقت میں ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رو رو کر اپنا ہلکان کر لیا اور پھر کہنا صبر جو ہوتا ہے صدمے کے ابتدائی وقت میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکمران تھے،
مگر آپ کا دروازے پر کوئی دربان اور چوکیدار نہیں تھا. کوئی بھی شخص، ایک عام شخص آپ کو کسی وقت بھی مل سکتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عوام کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے. ہمارے ایم پی اے جب الیکشن قریب آنے والے ہوتے ہیں، پھر کسی کا کوئی فوت ہو جائے وہاں پہنچیں گے، لیکن باقی 4 سال تک کوئی کسی کے گھر نہیں آئے گا، کوئی کسی کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوگا الا ماشاء اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض، آپ مریضوں کی تیمارداری کرتے تھے. وَيُشَيِّعُ الْجَنَازَةَ، اور آپ ان کے جنازے میں شریک ہوتے. وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کی دعوت قبول کیا کرتے. عام لوگوں کی دعوت، کوئی بھی آپ کو دعوت دیتا آپ اس کی دعوت قبول کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دعا کی اور ایک بد دعا کی حکمرانوں کے لیے. آپ نے فرمایا اللہم، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کی راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشک علیہم فشکک علیہ. اے اللہ، جو شخص میری امت کے کسی کام میں سے، کسی معاملے کا نگہبان بنا، حکمران بنا، ذمہ دار بنا، اور اس نے ان پر مشقت ڈالی، فشکک علیہ، اے اللہ تو بھی اس پر مشقت ڈال. یہ اللہ کے نبی کی بد دعا ہے کہ میری امت کے کسی معاملے کا جو شخص نگران بنا، ذمہ دار بنا، اور اس نے میری امت پر مشقت ڈالی، فشکک علیہ، اے اللہ تو بھی اس پر مشقت ڈال. اور پھر فرمایا وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَّفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ، اور جو حکمران مسلمانوں کے ساتھ نرمی کرے، آپ نے فرمایا فَارْفُقْ بِهِ، تو بھی اس کے ساتھ نرمی کر. جو نرمی والا معاملہ کرے، آسانی والا معاملہ کرے. اے اللہ کے نبی اس کے لیے دعا کر رہے ہیں جو عوام کو مشکل میں ڈال دے، اس کے لیے اللہ کے نبی کی بد دعا ہے. آج ہمارے حکمران اور ہر حکمران کتنی مشکلات میں ہیں، انہیں اپنی جان کا خوف رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، کتنی مشقت میں ہے، کتنی تکلیف میں ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. یہ عوام کو مشکلات میں ڈالیں گے، یہ خود مشکل میں رہیں گے. عوام کے لیے آسانیاں کریں گے، خود آسانیاں جو ہے نا آسانی میں رہیں گے، خود نرمی رہیں. آپ چلے جائیں. اچھا، یہ صرف حکمرانوں کی بات نہیں ہے، جو بھی ذمہ دار بنا، جو بھی ذمہ دار، آپ کسی دفتر میں آفیسر ہیں، آج کے حکمران، آج کے آفیسر کسی کو ملاقات کا ٹائم ہی نہیں دیتے. ان کی درخواستیں فائلوں میں دبی رہتی ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں. کوئی بندہ دفتر کے اندر، سرکاری دفتر کے اندر چلا جائے، افسر صاحب جو ہے نا وہ اپنے دوسرے آفیسر کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہیں، شام تک وہ بیچارہ بیٹھا رہے، کہیں گے کل آ جانا. اگلے دن پھر وہ چکروں پر چکر اسے لگاتے رہتے ہیں. اور کوئی بندہ کوئی کاروبار کرنا چاہے، پاکستان کے اندر کتنے مسائل ہیں، فلاں دفتر میں جاؤ وہاں سے اپروول لو، فلاں دفتر میں جاؤ وہاں سے اپروول لو، اور پھر کتنے مسائل کے بعد اگر کوئی بندہ کاروبار شروع ہی کر لے تو پھر اس کے پاس بعد اتنے اس پر ٹیکس لگا دیے جاتے ہیں، وہ بیچارہ کرے تو کیا کرے. کتنی مشکلات ہیں. اور اگر کسی بیچارے بندے کی پلاٹ پر، گھر پر کوئی قبضہ کر لے، اس کو قبضہ چھڑانے کے لیے وکیل کرنا پڑے گا، وکیل کی فیس دینا پڑے گی، عدالت کی فیس دینا پڑے گی، اور ہر پیشی پر منشی کو جو ہے نا وہ خوش کرنا پڑے گا. اور یہ کئی سال بیچارے گزر جاتے ہیں. ایک بندے کا، کسی کا بندے کا قتل ہو جائے، ایک گھرانے کو میں جانتا ہوں، ان کا قتل ہوا، قتل ان کا ہوا، اور پھر جو دوسرے جنہوں نے قتل کیا تھا، دونوں کیس لڑتے لڑتے 25 سال گزر گئے. 25 سال پہلے چھوٹی عدالتوں سے وہ چلتا چلتا کیس سپریم کورٹ تک پہنچا، اور پھر پھانسی کی سزا ہوئی. اور اس دوران جن کا قتل ہوا تھا ان کا اپنا ذاتی مکان بھی بک گیا، جائیداد بھی بک گئی. یعنی انصاف لینے کے لیے انہیں سب کچھ اپنا قربان کرنا. جائیں سعودی عرب کے اندر، آپ چیف جسٹس سے ملنا چاہتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، مل سکتے ہیں آسانی کے ساتھ.
اور وہاں 3 مہینے کے اندر اندر فیصلہ، 3 مہینے کے اندر اندر فیصلہ ہونا، اور اگر سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا ہے تو پھر زیادہ سے زیادہ 6 مہینے۔ ہمارے یہاں کئی سال گزر جاتے ہیں، کئی سال۔ بلکہ یہ کھوسہ جب چیف جسٹس تھا تو اس نے ایک کیس اسٹڈی کیا، اس نے دیکھا کہ یہ بندہ 25 سال سے جیل کے اندر ہے، 25 سال سے، اور اس کی اپیل جو ہے وہ کئی سالوں سے پینڈنگ پڑی ہے۔ اس نے کیس اسٹڈی کیا، اس نے کہا یہ بندہ تو جو ہے یہ قاتل ہے ہی نہیں۔ اس نے آرڈر جاری کر دیا اس بندے کو چھوڑ دیا جائے، اور وہ جب حکم نامہ جیل کے اندر پہنچا انہوں نے بتایا یہ بندہ 3 سال پہلے فوت ہو چکا، 3 سال پہلے۔ وہ بیچارہ جیل کے اندر بے گناہ بندہ، کتنے ہی ایسے بے گناہ بندے ہیں۔ ایک آدمی اس کا یہ تھا یہ میڈیکل سٹور، اس کے پاس یہ جو آتے ہیں ڈرگ انسپیکٹر نے اس کو کوئی منتھلی مانگنا چاہیے، اس نے کہا میں نہیں دوں گا، اس نے اس پر کیس بنا دیا۔ وہ بندہ 15 سال جیل میں رہا، اور جب وہ جیل سے نکلا تو پھوٹ کر رو رہا تھا کہ مجھے انصاف 15 سال بعد ملا۔ یہ ہماری عدلیہ، یہ ہمارے حکمران، اور یہ تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ ہم ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو حقیقی معنوں میں عوام کے دکھ درد کے ساتھی بنے۔ ہم بار بار انہی لوگوں کو، یہ 3-4 پارٹیاں جو ہیں ان کو ہی ووٹ دیتے ہیں، اور یہی بار بار ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں، اور یہ سب ایک جیسے ہیں۔ یہ کوئی ایسا، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ پیپلز پارٹی کو لے لیں، نون لیگ کو لے لیں، آپ کاف لیگ کو لے لیں، تحریک انصاف کو لے لیں، یہ سب ایک جیسے ہی ہیں۔ آپ اچھے لوگوں کو منتخب کریں، نیک لوگوں کو منتخب کریں، اور اگر کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آ رہا تو آپ کسی بندے کو کھڑا کریں اور اس کی سپورٹ کریں۔ بھائی آپ الیکشن پر کھڑے ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور کم از کم ان کو تو احساس تو ہو۔ لیکن ہم اپنے حقوق کے لیے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پھر آپ جو مرضی ہوتا رہے ملک کے اندر، پھر آپ بھی اس کے ذمہ دار ہو۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔